وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا صدق اللہ العظیم. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. آج ہمارے کورس میں دو اہم مضامین کی تفصیلی روشنی ڈالی گئی انشاءاللہ. ایک تو عیسائیوں کو دعوت اسلام کس طرح دینا ہے. بائبل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کہاں کہاں موجود ہیں. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بائبل سیکھو. مقصد کیا تھا؟ کہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے. تو آج ہمارے اندر بہت سارے عیسائی حضرات ہمارے دانمائی محلوں میں رہتے ہیں اور میرے بہت سارے بھائی وہ ہیں جو تبلیغ کی دعوت کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں. تو ان کو ہم اسلام کی دعوت کس طرح دے سکتے ہیں؟ دوسرا مضمون زکوٰۃ سے متعلق ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں اگر 10% مسلمان ہیں تو ان میں سے شاید 2% لوگ ہو جو صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 25-30 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں
لیکن جب ان کے ساتھ نشست ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ 25 سال سے زکوٰۃ صحیح نہیں دے رہے تھے۔ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ نکالنے کا ایک مستقل طریقہ ہے، اور آج اس موضوع پر بھی تفصیلی گفتگو آئی۔ تو پہلے عیسائیوں کو جو دعوت اسلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن اور فلسطین ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بر صغیر میں عیسائیت کیسے آ گئی؟ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا، مغلیہ سلطنت تھی، اور اکبر بادشاہ کے زمانے سے پہلے بر صغیر میں عیسائیت کتابوں کے اندر تھی، جو قرآن مجید نے ذکر کیا یا احادیث مبارکہ میں مل گیا، صرف لوگ اسی کو جانتے تھے۔ یہ تو جب اکبر بادشاہ کے زمانے میں موبائل کی گھنٹی تھوڑی دیر بند کریں سب ساتھی، کسی کی موبائل کی گھنٹی کھلی نہ ہو گئی، سب ساتھی ہمت کریں ذرا، سب کی توجہ خراب ہو رہی ہے اس سے۔ یہ عیسائی بر صغیر میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں آئے۔ یہ اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے اس علاقے میں، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں قوم جمائے اور کاروباری مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں اپنی فوج بنائی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کی وجہ سے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بر صغیر میں قابض ہوتے چلے گئے، اور یہ اصول ہے کہ جس کی حکمرانی ہو پھر اسی کے دین کی باتیں چلتی ہیں۔ سن 1857 میں جب جنگ آزادی میں ایک بہت بڑی طاقت تھی مسلمانوں کی جس کو شکست ہوئی، پھر یہاں عیسائیوں نے اپنے مشن بھیجنا شروع کیے، تبلیغی سلسلے شروع کیے، اور ان لوگوں میں جنہوں نے بر صغیر میں سب سے زیادہ کام کیا
ان پادریوں نے ایک نام پادری فانڈر کا تھا. یہ جرمنی کا رہنے والا تھا. اس نے اردو زبان سیکھی اور بڑے بڑے مناظرے یہاں پہ شروع کر دیے. اور جب انگریز بر صغیر پر تقریباً قابض ہو گیا تو اس نے چیلنج دیا کہ آئے کوئی میرے مقابلے میں مسلمان. یہ وہ عیسائیت نہیں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. یہ میرا موضوع ادھر جا رہا ہے، ذرا دھیان کے ساتھ ساتھی لیں. عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین تو کب کا مٹ چکا. یہ ساؤل سینٹ پال کے نام سے جو ان کا مشہور ہے، پولوس اس کا انگریزی نام ہے. یہ اس شخص کی مہربانی ہے. اس نے بتدریج عیسائیت کو بدلنا شروع کیا. آج جو دنیا کے اندر عیسائیت ہے، آسان لفظوں میں عرض کروں تو اس کو بجائے عیسائیت کے اگر پولوسیت کہہ دیا جائے تو بے جانی ہوگا. صرف اس مضمون کے لیے ایک ہفتہ چاہیے. میں اس کا نچوڑ آج آپ کے سامنے عرض کروں گا مختصر ترین وقت میں. آج 2 مضامین تفصیل سے آنے ہیں. دوسرا مضمون زکوٰۃ کے متعلق ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے. اس کے مقابلے میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کے اندر مناظرہ ہوا اور 5 دن وہ مناظرہ چلتا رہا. اور بالآخر 5ویں دن یہ پادری اس نے راہ فرار اختیار کی اور وہ مناظرہ جو انگریز حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا تھا، اس مناظرے میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ سعودیہ تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ کا مشہور مدرسہ ہے سولتیہ. اس مدرسے کے بنانے میں کسی کو پکڑا دیا کرو نا آگے ساتھی، سب کی دور خراب کرتے ہیں. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سولتیہ مدرسے کے اندر موجود ہیں. اور یہ پادری فانڈر یہاں سے ترکی چلا گیا. اس وقت ترکوں کی خلافت کا زمانہ تھا. مجھے امید ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے کامل امید ہے کہ مجھے یہ وقت ملے گا اور میں نے تاریخ اسلام میں اس خلافت کا تفصیلی تذکرہ کرنا ہے. جب مسلمانوں کی عزت 14ویں چاند کی طرح تھی اور پھر کس طرح اس خلافت کو توڑا گیا تھا. سلطان عبد المجید وہاں کے حکمران
پادری فانڈر وہاں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے تو ہندوستان میں مسلمانوں کو شکست دی ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں معلومات کی گئی کہ وہ تو اس وقت مکہ مکرمہ میں. ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ آئیں. پادری فانڈر سے گفتگو دوبارہ کریں. جب اس عیسائی پادری کو پتہ چلا تو اس نے راہ فرار اختیار کی. وہ دن اور آج کا دن عیسائیوں کو جرأت نہیں ہوئی کہ علمی میدان میں کھل کے مناظرہ کریں. انہوں نے ایک اور بڑا خطرناک وار اختیار کیا. انہوں نے ہمارے اندر سے فتنے کھڑے کیے انگریزوں نے. غلام احمد پرویز کی شکل میں منکر حدیث کھڑا کیا اور غلام احمد قادیانی کی شکل میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا کیا اور ہمیں یوں الجھایا اور بہت سارے فتنے کھڑے کیے اور ہمیں یوں الجھایا کہ ہم آج تک الجھے ہوئے ہیں اور ان کو صاف رستہ مل گیا. بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنی آزادی آج ہمارے وطن میں عیسائیوں کو تبلیغ کی ہے شاید کسی ہمارے اخبارات مسلمانوں کے اخبار ہیں سوئی ٹوٹا پہ تاکہ لکھنا مسلمانوں کے اخبار ہیں اور عیسائیوں کی تبلیغ اور ان کی ارتدادی سرگرمیوں کو چھاپ رہے ہیں. اور میرا کالج کا نوجوان اس سے متاثر ہو رہا ہے اور میرا کالج کا پروفیسر بے پرواہ ہے معذرت کے ساتھ. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا شاگرد جہنم کے راستے پہ چل پڑا ہے. ایک نہیں میں نے 20 کالج کے طلباء کو دیکھا جو عیسائیوں کے خط و کتابت کورس کو کر رہے ہیں. اس کا کرنا حرام ہے جو میں نے پہلے ایک دن تفصیل سے بتایا تھا. یہ جو کورس ہے اساتذہ خاص طور پہ میری بات کو لیں اور اپنے ماتحت ایک ایک طالب علم کے قلب و دماغ میں یہ بات بٹھائیں ورنہ یاد رکھیں آپ بھی قیامت کے دن مسئول ہیں. آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو طلباء بطور امانت دیے تھے ABC پڑھا کے مطمئن کیوں ہوئے؟ یہ پہلے مسلمان تھے. آپ نے ان کے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ میں نے خود یہ میرے ہاتھوں کا اشارہ دیکھے اتنی ڈاک میں نے اپنی آنکھوں سے ڈاکے کے پاس دیکھی ہے جو ایک ایک ہمارے سکول میں عیسائیوں کی خط و کتابت کورس کی شکل میں جا رہے تھے. اور یاد رکھیں جس نے اس کورس کا ایک حصہ 1 یونٹ پور کر دیا اس کا ایمان نہیں بچا. وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. کم از کم ہم اپنے طلباء کو اتنا تو بتا سکتے ہیں
ان عیسائیوں کے مقابلے میں جو اکابر میدان میں اترے ان میں ایک نام علامہ آل حسن موہانی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ بر صغیر میں جو آدمی عیسائیت کو راہ ہدایت پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے علمی دنیا میں، وہ یقیناً علامہ آل حسن موہانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الاستفسار، اور اس کتاب کے اندر واقعتاً سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک کتاب لکھی کتاب الاستبشار، اس میں جو بائبل میں ہمارے نبی سے متعلق بشارات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ان ہزارات میں ایک بہت بڑا نام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے میرا شناسی کے نام سے کمال حق ادا کیا، اور پھر مباحثہ شاہ جہان پوری وقت نہیں ہے، میں کچھ تعارف تو زیادہ کرا تھا، مضمون لمبا ہے۔ مولانا عنایت رسول چڑیا کوٹی، یہ چڑیا کوٹ ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے رد عیسائیت پہ جو مضامین لکھے یہ پہلے یہودیوں سے ملے، ان سے عبرانی زبان سیکھی، پھر البشرا نام سے ایک کتاب لکھی اور اسلام کی خدمت میں حق ادا کیا، اور ایک نام ناصر الدین المنصور کا ہے جن کی کتاب نوید جاوید ہے، مل جاتی ہے بازار سے۔ کمال علمی ذخیرہ ہے عیسائیوں کو دعوت اسلام دینے کے متعلق، اور ہمارے اس دور میں معروف ہستیاں ایک علام الدین صدیقی صاحب ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک مولانا عبداللطیف مسعود رحمت اللہ علیہ، یہ میرے استاذ بھی تھے، اور مولانا بشیر احمد الحسینی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ انہوں نے وہ جو مناظرہ ہوا تھا وہ عربی میں انہوں نے پھر لکھا، رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، اس کا ترجمہ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں کے اندر۔ یہ میں نے موٹا موٹا تعارف کرایا بائبل کیا ہے۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ کے اندر بائبل ہے، یہ جو بائبل ہے اس کے 2 حصے، ایک پرانا عہد نامہ، ایک نیا عہد نامہ۔ جو نیا عہد نامہ ہے اس میں اناجیل ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کتابیں ہیں اور خطوط ہیں وہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ہیں۔ یہ اگر نظر میں آئے تو یہ نیا عہد نامہ لکھا ہوا ہے، یہ حصہ پرانا عہد نامہ، یہ حصہ نیا عہد نامہ۔ یہ جو پرانا عہد نامہ ہے یہ انجیل سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات، زبور اور دیگر صحائف، بہت عیسائیوں کے انہوں نے وہ جمع کی ہیں، اور نئے عہد نامے میں 4 اناجیل ہیں۔ یہ 4 کیسے ہو گئی؟ انجیل تو ایک تھی، یہ 4 کیسے ہوئی؟
یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ عہد نامہ یعنی اللہ کا وعدہ جو بندوں کے ساتھ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیا عہد نامہ قرآن مجید ہے، انجیل نہیں ہے، اور یہ بات ہم انجیل سے ثابت کرتے ہیں کہ نیا عہد نامہ انجیل نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ جو بائبل ہے، یہ میں نے آپ کو دکھائی، اس پہ لکھا ہوا ہے کتاب مقدس۔ ان عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں، ایک کیتھولک اور ایک پروٹیسٹنٹ۔ ایک کیتھولک اور ایک پروٹیسٹنٹ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان دونوں کے چرچ علیحدہ ہیں، ان دونوں کی بائبلیں علیحدہ ہیں۔ یہ بات آپ نے پہلے کبھی سنی؟ ہمارے ہاں تھوڑی سی لڑائی ہو جائے آپس میں مسلمانوں کی، پوری دنیا کو سناتا ہے BBC، پوری دنیا کو ان کے نشریات سنا رہی ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، فرقہ واریت ہے۔ میڈیا ان کے پاس ہے، ان کے ہاں نوبت یہاں پہنچ چکی ہے، کیتھولک والا پروٹیسٹنٹ والوں کے گرجے میں نہیں جا سکتا، کہ پروٹیسٹنٹ والا کیتھولک والوں کے گرجے میں نہیں جا سکتا۔ دونوں کی بائبل میں فرق ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اس بائبل کے اندر 7 سپاروں کا فرق ہے۔ کتنے سپاروں کا؟ 7 سپاروں کا۔ یہ جو کیتھولک والے، ان کی کتاب کا نام ہے کلام مقدس۔ ان کے پرانے عہد نامے میں 46 رسائل ہیں اور نئے عہد نامے میں 27 ہیں۔ یہ رسائل کہتے ہیں، ہم سپارے کہتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں 46 اور نئے عہد نامے میں 27، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 73۔ کیتھولک والوں کی جو بائبل ہے جس کا نام کلام مقدس ہے، اس کے اندر 73 رسائل ہیں، اور جو پروٹیسٹنٹ والوں کی بائبل ہے اس کے پرانے عہد نامے کے اندر 39 رسائل ہیں اور نئے عہد نامے میں 27 ہیں۔ یہ دونوں مل کے بن کے 66 اور 73، 7 سپاروں کا فرق تھا۔ میری کوئٹہ میں عیسائی پادریوں سے گفتگو ہوئی، میرے پاس دونوں بائبلیں تھیں، میں نے وہ دونوں بائبلیں ان کے سامنے رکھی، میں نے کہا ذرا اس کو غور سے دیکھو اور مجھے بتاؤ، ایک حرف کا فرق نہیں ہے، ایک رکوع کا فرق نہیں ہے، ایک سپارے کا فرق نہیں ہے، 7 سپاروں کا فرق ہے بائبل میں، 7 سپاروں کا۔ میں نے کہا تم اعتراض ہمارے قرآن پہ کرتے ہو؟ الحمدللہ ہمارے قرآن میں 1400 سال میں ایک حرف کا فرق نہیں ہے، ایک حرف کا فرق۔ اور میں نے پہلے سنایا وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 7
قرآن مجید انہوں نے لکھوا کے بھجوائے تھے پوری دنیا میں، جہاں جہاں اسلام پھیلتا رہا۔ 44 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ 3 قرآن مجید آج بھی ان کے محفوظ ہیں دنیا میں، ایک بخارا میں، ایک ترکی میں اور ایک برطانیہ میں۔ یہ جب برطانیہ کے پاس قرآن مجید ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علماء بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب اس لفظ پہ پہنچے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے، وہ خون کا دھبا آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس قرآن مجید کو 2 جرمن ٹیموں نے چیک کیا، دو جرمن ٹیموں نے۔ جرمنی والے اس معاملے میں ماہر ہے کہ کون سا برتن، کون سی کتاب، کون سا چمڑا، کون سی ہڈی کتنی عرصی پرانی ہے، کتنا عرصہ پرانی ہے۔ انہوں نے اس قرآن مجید پہ ریسرچ کر کے بتایا کہ واقعتاً اس کو 1300 سے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اور پھر دوسری ٹیم نے جب اس قرآن مجید کو چیک کیا اس مقصد سے کہ کہاں کہاں تبدیلی ہے موجودہ قرآن مجید میں اور اس میں، ایک لمبا عرصہ محنت کی ہے، محبت کے ساتھ محنت نہیں کی، تنقید کے ساتھ، اور بالآخر ان کو کہنا پڑا کہ وہ قرآن مجید جس کو حضرت عثمان غنی پڑھا کرتے تھے اور یہ قرآن مجید جو ہماری مسجد میں رکھا ہوا ہے، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ عیسائی اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں، ہم ان کو یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ تمہاری بائبل میں 7 سپاروں کا فرق ہے، تمہیں کس نے حق دیا تھا تبدیل کرنے کا، 7 سپارے نکالنے کا؟ ہم کیوں نہیں کہتے؟ وہ کسی نے بدماش سے پوچھا تیری بدماشی کس چیز میں؟ کہنے لگا تیری شرافت میں، تو شریک بنا ہوا ہے تو میں بدماش ہوں، تو بھی آنکھیں دکھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہم آنکھیں دکھاتے نہیں، ہمیں آتا نہیں، دکھ تو یہ۔ اس بائبل کی زبان کیا ہے؟ آج تک عیسائی اس پہ متفق نہیں ہو سکے۔ ہمارا قرآن تو خود کہتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ بائبل سریانی زبان میں تھی یا عبرانی زبان میں تھی؟ کوئی وضاحت نہیں ان کے پاس۔ اور پھر یہ انجیل اناجیل کیسے بن گئی؟ یہ جو میرے ہاتھ میں بائبل ہے اس میں 4 اناجیل ہیں، انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا، یحییٰ کو یوحنا بولتے ہیں، 4۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء دنیا میں آئے، ہر نبی کے دنیا سے جانے کے 40 سے 50 سال کے اندر اس کی کتاب، اس کا صحیفہ، اس کی وحی بدل گئی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی میرے نبی کی وحی محفوظ ہے، اور یہ ان علماء اور محدثین اور قراء اور حفاظ کا کمال ہے۔ ان کو ایسے نہیں اتنا بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ 1400 سال کہنا آسان ہے، ان حفاظ اور محدثین کے جوتے دھو کے پیے جائیں تو کم ہے۔ 1400 سال کے بعد میرے نبی کی وحی محفوظ ہے، اور ادھر 50 سال کے بعد مٹ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں گئے، ہر حواری نے جو ان کو جاننے اور ماننے والا تھا، اس نے کیا کیا؟ اپنے نام سے انجیل لکھنی شروع کر دی۔ انجیل متی، انجیل
مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل پیترس، انجیل برناباس، پتہ نہیں کس کس نام سے 150 اناجیل، اور ہر انجیل دوسرے سے مختلف، مذاق بن گیا. ہر کوئی اپنی انجیل پہ ڈٹا ہوا تھا، میری انجیل درست ہے، وہ غلط ہے. ہر کوئی ڈٹا ہوا ہے. وہ تو جو روم کا بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا. اس نے پھر ایک کمیٹی بنائی. اب کس بنیاد پہ کہا جائے کہ کس کی درست ہے؟ کوئی بنیاد نہیں تھی. اور ایک کہہ رہا تھا میری انجیل درست ہے. اس نے عجیب فیصلہ کیا. اس نے کہا یہ 4 نہیں، یہ 150 اناجیل ایک میز پہ رکھی ہیں. سنیے حق پرکھنے کا طریقہ. اس کو ایک میز پہ رکھا جائے اور اس کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا جائے. صبح آ کے دیکھیں گے جو روح القدس کی مدد سے 4 اناجیل میز پہ ہوں گی وہ حق، باقی سب باتیں. یہ حق پرکھنے کا طریقہ. جب صبح ہوئی تو وہ سارے آئے. تو ساری کی ساری اناجیل نیچے گری ہوئی میں سے صرف 4 اوپر باقی ہے. چونکہ بادشاہ تھا اس نے حکم کیا آج کے بعد ان 4 کے علاوہ کوئی اور مل گئی اس کو سخت سے سخت سزا دی گئی اور دی گئی. زندہ چنوا دیا گیا دیواروں میں. اس وقت سے یہ 4 اناجیل بائبل کا حصہ بن گئی. اور عجیب معاملہ ہے. آپ کے دائیں بائیں کوئی عیسائی ہو، آپ اس کو محبت سے بتاؤ کہ ان 4 اناجیل میں آپس میں اچھا خاصا تضاد ہے. یہ جو انجیل متی ہے، انجیل متی میں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک 40 پشتوں کا ذکر ہے. لیکن جب انجیل لوقا میں آتا ہے تو یہ پشتیں 55 بن جاتی ہیں. کہاں 40 اور کہاں 55؟ یہ تحریف کیسے ہوئی؟ بھائی جو 4 ہیں ان میں بھی آپس کے اندر اچھا خاصا تضاد ہے. انجیل متی میں ہے کہ 2 آدمی آئے جن پہ جنات کا اثر تھا، آسیب زدہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. اور انجیل مرقس میں آتا ہے وہی واقعہ کہ 1 آدمی تھا، 2 نہیں تھے. اب یہ کھلا تضاد ہے. اور اس بائبل میں کیسے تبدیلی کی گئی؟ میں آپ کو عجیب بات سناؤں. ہمارا یہ مناظرے کا رنگ ہے. 1928 تک بائبل کے اندر ایک آیت ہے جس میں ہمارے نبی اور صحابہ کرام کا کھلا تذکرہ. وہ فاران کی چوٹیوں سے جلوگر ہوا. 10,000 قدسی اس کے ساتھ تھے. اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت تھی. یہ آیت فتح مکہ کا تذکرہ ہے. جب مکہ مکرمہ فتح ہو تو 10,000 قدسی تھے اس وقت، صحابہ کرام تھے. فاران کی چوٹیاں مکہ مکرمہ، اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت تھی، حدود اور قصاص والی. یہ ہمارے نبی کو بھی. اب جب بر صغیر کے علماء نے یہ آیت ان کو دکھانا شروع کی، یہ دیکھو یہ دیکھو ہمارے نبی کا واضح تذکرہ ہے. 10,000 ماننے والے تو کبھی کسی کو ملے ہی نہیں. یہ فتح مکہ کا تذکرہ ہے. فاران کی چوٹیاں مکہ مکرمہ میں ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ 1928 کے بعد جو نئی بائبل چھاپی
اس بائبل کے اندر 10,000 کو اڑا دیا، اس کو لاکھوں کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لاکھوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لاکھوں کو اڑا دیا۔ اب جو میرے ہاتھ میں بائبل ہے یہ استثناء کی آیت ہے۔ استثناء ایک رسالے کا نام ہے بائبل کا، 33:3 حوالہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہاں لکھ دیا مریبہ قادش، 10,000 کی جگہ مریبہ قادش۔ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، یعنی اسلام کی حقانیت ثابت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کہیں اسلام ثابت نہ ہو، اپنی بائبل کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ جہاں جہاں ہمارے نبی کے تذکرے تھے انہوں نے اس کو کھرچ کے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ہمارے نبی اور صحابہ کے تذکرے بائبل میں آج بھی موجود ہیں۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں جو کیتھولک فرقے کا سب سے بڑا پادری تھا پاکستان میں، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اس نے بائبل کی ایک آیت کو سمجھا، صرف ایک آیت۔ وہ آیت کون سی تھی میں بھی آپ کو سناؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بائبل کی آیت سے اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے، میرے نبی کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ اس پادری کے بیٹے کا نام تھا ایاس پیٹر۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا نام رکھا محمد عبداللہ۔ وہ آیت کون سی ہے تو چند منٹ صبر کریں، اس طرح میرا موضوع جا رہا ہے۔ کلام حق ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے کیتھولک فرقے کا، سن 2005 میں یہ گجرانوالہ سے نکلتا ہے۔ 2005 میں یہ کلام حق رسالہ جو تھا، اس رسالے میں انہوں نے پروٹیسٹنٹ والوں کے خلاف ایک مضمون لکھا۔ پروٹیسٹنٹ والوں کی بائبل چھپتی ہے لاہور سے، کیتھولک والوں کی چھپتی ہے گجرانوالہ سے۔ اب یہ ایک دوسرے کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ کیتھولک والوں کا ایک رسالہ نکلتا ہے، انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا، توجہ سے سننے والی بات ہے، کہ اس 2005 میں ایک سال میں پروٹیسٹنٹ والوں نے اپنی بائبل میں 45 جگہ تبدیلی کی ہے۔ کتنی جگہ؟ کتنی جگہ؟ 45 جگہ۔ اور انہوں نے پھر سابقہ آیت بھی لکھ کے دکھائی، موجودہ آیت بھی لکھ کے دکھائی، پہلے یہ تھی اب یہ کر دی ہے۔ یہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ کے دائیں بائیں جہاں کچھ جاننے والے پڑھے لکھے عیسائی ہیں ان کو بتاؤ کہ پہلے تمہاری بائبل میں یہ تھا اب یہ ہے، پہلے 10,000 قدسی تھا اب تم نے مریبہ قادش کر دیا، اور جو تمہاری 4 اناجیل ہیں اس میں آپس میں اختلاف ہے۔ اور میں نے یہ واقعہ پہلے مختصر سنایا، پھر میں عرض کرتا ہوں نئے ساتھی سنیں۔ 1992-93 کی بات ہے، امریکہ کا جو عیسائیوں کا سب سے بڑا مناظر تھا ولیم اسکلام کا، اس نے چیلنج کیا مسلمانوں کو، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو مسلمانوں کی طرف سے جو مناظر تھے احمد دیدات جنوبی افریقہ کے، انہوں نے چیلنج کو قبول کیا اور وہ امریکہ گئے، اور امریکہ کے حال میں مناظرہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مسلمان مرد و عورت حال میں جمع تھے، اور پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا۔ دوران گفتگو ایک موقع ایسا آیا کہ احمد دیدات نے اپنی جیب سے $100 نکالا اور اسے عیسائی مناظر کو مخاطب کر کے کہا، تم مجمع کے سامنے بائبل کا فلانا رکوع پڑھ کے سناؤ، تمہیں یہ $100 انعام دوں۔
ان عیسائیوں نے اس بائبل میں اتنی فحش اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں شامل کی ہیں، آپ تصور کی دنیا میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میرا موضوع ہے، میں یہ کتاب گھر میں سر عام نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے اپنی نیچر کے مطابق اتنی گری ہوئی باتیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اب وہ باتیں، وہ رکوع جہاں زیادہ باتیں، احمد دیدات نے کہا تم مجمع کو پڑھ کے سناؤ، تمہیں $100 انعام دیتا ہوں۔ اب وہ کیسے پڑھے؟ اس پادری کا، ولیم کا سر شرم سے جھک گیا، اور مجمع میں موجود ہزاروں عیسائیوں کے سر شرم سے جھک گئے، اور حال میں سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر احمد دیدات نے اس سناٹے کو توڑا اور کہا پادری صاحب آپ مجھے $1 بھی انعام مت دینا، آپ مجھے بتائیں میں قرآن کی کہاں سے تلاوت کروں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بھی ہم عزت کے ساتھ کھڑے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ آپ بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور سائنسدان لے جائیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس اس سے بڑے ہیں، لیکن جب یہ مقام آئے گا ہم سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ پھر احمد دیدات نے دوسرا سوال کیا کہ یاد رکھنے کی چیز، اس نے اس عیسائی پادری سے کہا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم اپنی بیٹی کو بائبل دینا پسند کرو گے یا قرآن دینا پسند کرو گے؟ اس نے اعتراف کیا کہ میں اپنی بیٹی کو قرآن مجید دینا پسند کروں۔ بائبل مٹ چکی۔ اب دیکھیں انجیل متی باب 17 اس کی آیت نمبر 20 کے بعد آیت 21 آنی چاہیے یا 22؟ بولے 21 نہیں ہے، وہ کدھر گئی؟ وہ کون سا فرشتہ آیا تھا جو نکال کے لے گیا؟ انہوں نے ہر وہ آیت جو اسلام کے حق میں بنتی تھی اس کو گرج کے نکال دیا۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کرنا کیا ہے، اس آیت کو نکال دیا، اس کو پور نہیں کیا۔ اس طرح 20 جگہیں بائبل کے اندر ہیں۔ ہمارے اکابر نے سینکڑوں جگہیں نکالی ہیں جہاں بائبل بدلی جا چکی ہے، اور دی ٹائم اخبار 96 کا اخبار ہے، اس اخبار کے اندر دی ٹائم نے لکھا ہے ہمیں اعتراف ہے کہ ہماری بائبل شاید 15% بھی الہامی نہیں رہی، مٹ چکی ہے۔ ان کا اپنا اعتراف ہے۔ اب ان لوگوں کے عقائد میں یہ دلچسپ آ گیا۔ بنی اسرائیل، سوال یہ ہے، یہ بڑے دلچسپ سوال ہے، یہ اگر آپ نے یاد کر لیا آپ آدھے مناظر بن گئے۔ آدھے مناظر بننا ہے۔ ایک سوال ذرا توجہ سے سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ سورہ صف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور بائبل کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی پیغام دیتے ہیں پوری بائبل میں سن اے اسرائیل، ایک قوم کو پکارتے ہیں، سب کو نہیں پکارتے۔ ہمارے نبی یا ایھا الناس، کل انسانیت کو پکارتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب کو پکارتے ہیں، ایک قوم کو نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سن اے اسرائیل، وہ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ اور نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے معجزات دکھائے وہ صرف قوم بنی اسرائیل کو دکھائے، اور کسی قوم نے نہیں دیکھے۔ میرا چیلنج ہے
کیونکہ نبی اپنی نبوت کی دلیل معجزہ اپنوں کو دکھائے گا جس کے سامنے اپنی نبوت کو رکھنا ہے۔ سن اے اسرائیل، انجیل متی میں کیا ہے؟ انجیل متی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کو چرانے کے واسطے، بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو چرانے کے واسطے آیا ہوں، یعنی میں صرف بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں۔ اور چند آیتوں کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے، صحابیوں سے فرماتے ہیں توجہ، غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر قوم، اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ غیر قوموں کو، یعنی اپنی قوم صرف بنی اسرائیل ہے، غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ میری کوئٹہ میں عیسائی پادریوں سے گفتگو ہوئی، بڑے محبت کے میدان میں۔ ہمارا کام محبت ہے، ہم نے کبھی کسی باطل پہ پتھر نہیں پھینکا، ہم تو محبت سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اپنوں کا ایمان بچاتے ہیں، اوروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو میں نے ان پادریوں سے کہا، 7-8 پادری اکٹھے ہو گئے، 2.5-3 گھنٹے بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی۔ میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا، میں نے کہا تم جو کوئٹہ میں کام کر رہے ہو تمہیں کس نے حق دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، پٹھانوں کے نہیں تھے۔ یہ موسیٰ زئی، ککے زئی، یہ مینگل، یہ مری، یہ شیخ، میں نے کہا یہ تو بنی اسرائیلی نہیں ہے۔ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نہ بائبل کی مانتے ہو نہ اپنے نبی کی مانتے ہو۔ تمہاری بائبل کہتی ہے غیر قوموں پر تبلیغ مت کرنا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال آپ کو یاد رہے گا؟ آپ کو جہاں عیسائی پادری ملے اس کو محبت سے بٹھاؤ، پہلے چائے پلاؤ اس کو۔ نفرت ہماری قادیانیوں سے ہے، عیسائیوں کو چائے بھی پلاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ تم یہاں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ یہاں جناب والا کہے کہ عیسائی تھا، میں نے اس کو بلوایا، وہ آدھے گھنٹے کی نشست ہوئی، بڑی باتیں کر کے اٹھ کے نکل گیا، پھر قابو ہی نہیں آیا میرے۔ میں نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جناب پارک میں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں۔ اب وہ خاموش۔ میں نے کہا تم اپنی بائبل کی بھی نہیں مانتے۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے ان پادریوں سے پوچھا، میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ نہیں سمجھے؟ یاد رہے گا؟ 2 سوال تو یاد رکھو۔ اور میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے لیے نبی تھے ہی نہیں، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، باوجود پوری دنیا پہ اسلام پھیلائیں گے، تب بھی وہ بنی اسرائیل کے علاقے میں واپس آئیں گے، شام میں۔ تب بھی وہ نکاح قوم بنی اسرائیل میں کریں گے، قوم شعیب علیہ السلام میں۔ میں نے کہا تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ اب ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ آپ یہ 2-4 باتیں کو سمجھائیں، اس کو اسلام کی دعوت دیں، اور کاش میرے پاس وقت ہوتا میں بائبل سے ثابت کروں کہ بائبل کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ کل کائنات کے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک قوم کے نبی۔ ان عیسائیوں کا ایک عقیدہ تثلیث کا ہے،
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. مختصر کر رہا ہوں تاکہ زکوٰۃ کا مضمون پورا ہو جائے. مضامین زیادہ ہیں، دن تھوڑے ہیں، اور کل اور پرسوں یہ جو 3-4 دن رکھے سارے مضامین بڑے اہم ہیں. ناغہ کیجیے گا، اوروں کو دعوت دے کے آئیے گا. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں جنہوں نے یہ مکمل کورس کیا ہے ان کو ایسی ویکسینیشن ملی ہے ساری زندگی ایمان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا انشاءاللہ. اور آپ کی وجہ سے اوروں کا ایمان بھی بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ دعوت دیں گے انشاءاللہ، اوروں کو دعوت دے کے. ان کا ایک عقیدہ ہے تثلیث کا. خدا تین ہے، نظر سنیے عجیب عقیدہ ہے. باپ، بیٹا، روح القدس، خدا تین ہے. اچھا، نعوذ باللہ. پھر یہ کہتے ہیں تثلیث فی التوحید ہے. 1 جمع 1 جمع 1 کتنے ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ 1 ہے. کوئی بات عقل میں آتی؟ 1 جمع 1 جمع 1 کتنے ہوتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ 1 خدا. 3 خدا ہے، پھر 3 مل کے 1 خدا ہے. اور میں نے ان عیسائی پادریوں سے کہا بڑا عجیب عقیدہ ہے، پوری بائبل میں ایک دفعہ لفظ تثلیث نہیں آیا، پوری بائبل میں، کیونکہ بعد میں گھڑا گیا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مشرکانہ تھوڑی ہوگی نعوذ باللہ. یہ تو پولوس کی مہربانی ہے. اس نے ستیاناس کیا، مشرک تھا، مشرک. وقت نہیں ہے میں اس کی تفسیر بتاتا. وہ خود بائبل میں منافق بن کے آیا کہتا ہے. اور اتنا وہ جری اور تیکھا بندہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے گئے اور یہ نمایاں ہوتا گیا. اور ایک وقت وہ آیا، آج پولوس کے خطوط بائبل کا حصہ ہے. ہمارے ہاں حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں. سر آنکھوں میں الہام تو نہیں ہے، ہم اس کو قرآن مجید کی ساتھ تو نہیں رکھتے تھے. انہوں نے پولوس کی خطوط کو اس بائبل کا حصہ بنا دیا ہے. جب وحی نہ رہی تو پھر یہی ہونا ہے نا. اچھا توجہ چاہیے یہاں پہ بات سنا. میں نے ان پادریوں سے کہا، میں نے کہا بائبل سے ایک دلیل واضح دکھاؤ. عقیدہ واضح ہوتا ہے، چھپا ہوا نہیں ہوتا. عقیدہ تو ظاہر باہر ہوتا ہے. قل هو اللہ احد، یہ عقیدہ ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، عقیدہ ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اسے چاہے نبی بنائے. عقیدہ ہے. میں نے کہا تم بھی ایک آیت بائبل سے دکھاؤ جس میں تثلیث کا ذکر ہو. کوئی نہیں. میں نے ان سے کہا عقلی دلیل بتاؤ کہ 3 خدا ایک بن سکتے ہیں. وہ عیسائی پادری کہنے لگے سنیے گا ان کا عقیدہ کیا ہے. باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے، پھر یہ تینوں مستقل خدا ہیں، پھر تینوں مل کے ایک خدا ہے. میں نے کہا کوئی عقلی دلیل دو. اور تمہاری بائبل میں تو تمہیں دلیل نہیں مل سکتی، عقلی دلیل دو. وہ کہنے لگے دلیل ہے. میں نے کہا کدھر ہے؟ کہنے لگے کہ جناب دیکھو سورج ہے، سورج، اس سورج کی ایک گول ٹکیا ہے، ایک تپش ہے اور ایک روشنی ہے. 3 چیزیں ہو گئی، تینوں مل کے ایک سورج ہو گیا. ایک گول ٹکیا ہے، ایک تپش ہے اور ایک روشنی ہے. 3 اور یہ تینوں مل کر ایک سورج. میں نے کہا تم ہمیں دھوکہ دو، اپنے آپ کو تو نہ دو.
میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہے تینوں مستقل خدا ہے، یہاں اگر سورج کی ٹکیا کو چھپا دیں تو کچھ بچے گی؟ بول رہے ہیں روشنی بچے گی؟ میں نے کہا یہ تو تینوں مستقل نہ ہوئے۔ دلیل وہ دو جہاں تین علیحدہ علیحدہ خدا ہوں، تین علیحدہ علیحدہ چیزوں پہ تینوں مل کے ایک ہوں، وہ دکھاؤ۔ بابا یہ یاد کرو عیسائیوں کو دعوت دینی نہیں دینی؟ ان کا ایک اور نظریہ ہے ابنیت مسیح، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، پوری بائبل میں ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، پوری بائبل میں، حالانکہ انہوں نے کتنی تبدیلی کی۔ اعترافی بیان یہ ہے کہ 85% بائبل بدلی جا چکی ہے۔ عقل پہ مہر دیکھو، ایک جگہ یہ نہیں شامل کر سکے عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں میں خدا کا بیٹا ہوں۔ میں نے کوئٹہ میں ان پادریوں سے کہا، میں نے کہا تم اس کو اپنا بنیادی عقیدہ سمجھتے ہو، پوری بائبل میں ایک آیت دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آپ یقین جانے وہ بڑی دیر چھانتے رہے بائبل، ان کو نہیں ملا، کہاں سے ملتا؟ میں نے کہا عقیدہ یوں نہیں ہوتا، عقیدہ ہوتا ہے قل هو اللہ احد، بس کوئی لچک نہیں، اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ بولتا۔ نمبر 2، توجہ سے ذرا سمجھیے، تھوڑی سی بات خشکی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیصریہ آئے، ایک علاقہ ہے قیصریہ، اس علاقے میں پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، شمعون سے، کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ یوحنا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ یرمیا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو مجھے کیا کہتا ہے؟ شمعون نے کہا میں آپ کو مسیح کہتا ہوں۔ اب یہ کتنا اچھا موقع تھا، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہوتے تو خود کہتے نا کہ تم مجھے مسیح کیوں کہتے ہو، میں تو خدا کا بیٹا ہوں۔ نہیں کہا، میں نے یہ آیت ان کو سنائی، ان پادریوں کو، میں نے کہا مجھے جواب دو، کتنا اچھا موقع تھا یہ، انجیل مرقس کی آیت ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا خدا کا بیٹا کہو گے اللہ کی شان میں توہین آئے گی۔ تو مجھے کہنے لگے پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا تیری بائبل تمہاری ہے، حل میں دیتا ہوں، بڑوں کی باتیں میں تو بھوک رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بائبل میں جو جہاں لفظ خدا کا بیٹا آیا ہے، آئیے ہم اس کا وہ معنی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توہین نہ ہو، اور بائبل سے بھی ثابت ہو جائے۔ آئیے میں دکھاتا ہوں۔ کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا دیکھو انجیل مرقس، توجہ چاہیے، انجیل مرقس میں ہے صوبیدار نے عیسیٰ کو دیکھ کر کہا یہ شخص خدا کا بیٹا ہے۔ یہ شخص کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ یہی آیت انجیل لوقا میں ہے، صوبیدار نے اسے دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا یہ تو راست باز ہے۔ ایک ہی واقعہ دوسری بائبل میں لوقا میں ہے، یہ کیا ہے؟ راست باز ہے، سیدھے رستے پہ چلنے والا ہے۔ میں نے کہا دیکھو بائبل سے پتہ چلا اس زمانے میں جو سیدھے رستے پہ چلنے والا ہوتا تھا اس کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو سیدھے رستے پہ چلنے والا ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ جس طرح آج کل سیدھے رستے پہ چلنے والے کو کہتے ہیں خدا کا بندہ ہے۔
اللہ کا بندہ ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اس زمانے میں خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو میں نے بائبل سے ثابت کیا ہے، اب تمہیں ماننا پڑے گا کہ خدا کے بیٹے سے مراد اصلی بیٹا نہیں ہے، بلکہ خدا کے بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا سیدھے رستے پہ چلنے والا مراد ہے۔ اچھا، میں نے پھر کہا کہ بائبل میں یعقوب علیہ السلام فرشتوں کو، یہودیوں کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، تمام بنی اسرائیل کو خدا کا بیٹا کہا گیا، پھر تم ان سب کو بھی خدا کا بیٹا کہو، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہتے ہو؟ وہ خاموش۔ میں نے کہا پتہ چلا یہ ادب کا صیغہ ہے کہ یہ سب فرما بردار ہیں، یہ سب سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں۔ یہ اس معنی میں تمہیں پادریوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، تمہیں اپنی بائبل بھی سمجھنے نہیں دیتے۔ ان عیسائیوں کا ایک اور نظریہ ہے اور وہ ہے الوہیت مسیح۔ کیا ہے؟ کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں کہتے ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں نبی ہوں، خدا نہیں ہوں۔ تمہاری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آیت سناتا ہوں، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنے بھیجنے والے کی مرضی کرتا ہوں۔ سیدھا سیدھا نبوت کا اعلان ہے۔ انجیل یوحنا، وہ کہنے لگے ہم خدا اس لیے کہتے ہیں کہ بائبل ان کے لیے خدا خداوند کا لفظ آیا ہے، اور میں نے کہا یہ احترام کا لفظ ہے۔ جس طرح انگریزی میں گاڈ اور لارڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آقا، سردار، یہ اس معنی میں تھا، آپ لوگوں نے خدائی کا درجہ دے دیا۔ میں نے کہا اگر اس وجہ سے خدا کہنا ہے تو بائبل میں تو سارے کے یہ جو فرشتے ہیں ان کو بھی خدا کہا گیا، انبیاء کو بھی خدا کہا گیا، تمام انسانوں کو خدا کہا گیا، حتیٰ کہ پیٹ کو بھی خدا کہا گیا بائبل میں۔ میں نے کہا پھر انسان کو خدا مانو۔ یہ تو ادب کا لفظ تھا جس کو تم خدائی کے معنی میں اٹھا کے لے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس لیے مانتے ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم اس وجہ سے خدا مانتے ہو تو پھر جتنی مخلوقات ہیں جو سب سے پہلے پیدا ہوئے، وہ چڑیا ہو، وہ بندر ہو، وہ ہاتھی ہو، وہ انسان ہو، جو سب سے پہلا پیدا ہوا وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا؟ پھر تو سارے خدا بن جائیں گے۔ میں نے کہا تمہاری بائبل میں واقعہ لکھا ہے صدوق کاہن کا، صدوق کاہن بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوا تمہاری بائبل میں، وہ کیسے ہوا تمہاری بائبل جانے، پھر تم اس کو بھی خدا مانو۔ میں نے کہا تمہاری بائبل میں ہے کہ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا پھر ان کو بھی خدا مانو، تم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر خاموش۔ پھر کہنے لگے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس لیے مانتے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اچھا، مردوں کو زندہ کرنا معجزہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری بائبل میں ہے حزقیل علیہ السلام نے ہزاروں مردوں کو زندہ کیا، پھر ان کو بھی خدا مانو۔ اور میں نے کہا الیاس علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا، ان کو بھی خدا مانو۔ بلکہ میں نے کہا تمہاری بائبل میں ہے یوشع علیہ السلام تو جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان کا معجزہ ظاہر ہوا۔ کچھ لوگ میت کو لے کے جا رہے تھے، آگے یوشع علیہ السلام کی قبر آگے کھلی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا مردہ یوشع علیہ السلام کی قبر میں ڈالا۔ بائبل میں جو ہی یوشع علیہ السلام کی ہڈیوں سے یہ مردہ جا کے لگا زندہ ہو کے بیٹھ گیا بائبل میں۔ میں نے کہا پھر یوشع علیہ السلام کو بھی خدا مانو، ان کا معجزہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا ہے۔ تمہاری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 3 لوگوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے، جبکہ حزقیل علیہ السلام نے ہزاروں کو زندہ کیا، پھر تم ان کو کیوں نہیں خدا مانتے؟ وہ پھر خاموش۔
ان عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کفارے کا. بس میرا موضوع تیزی سے اب اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں نے پہلے کہا صرف اس موضوع کے لیے ایک ہفتہ چاہیے تھا. ان کا ایک عقیدہ کفارہ جو ان کی جان ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ حضرات نے کبھی سوچا یہ عیسائی اپنی قبروں پہ صلیب کا نشان کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں کرتے؟ دیکھا گلے میں زنار لٹکاتے ہیں اور صلیب کا نشان ہوتا ہے. کیوں؟ صلیب پہ تو ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سولی دے کے گئے, تو سولی پہ تو ان کو تکلیف ہوئی. سولی پر کیا ہوئی؟ تکلیف ہوئی. پھر تو جس سے تکلیف ہوئی اس سے تو نفرت ہونی چاہیے تھی. یہ اسی کو اپنی قبر پہ لگاتے ہیں, اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, اپنے سکولوں کے باہر نشان بناتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھو جب رب کی وحی کا نور دور ہوتا ہے نا, پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے. یہ سولی لٹکاتے ہیں اور ہندو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں. یہ جو انسان سیدھے رستے پہ چل رہا ہے یہ محض میرے رب کی وحی کے نور کی وجہ سے, ورنہ یہ کھوپڑی گھوم جاتی ہے. عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں, یہ لمبی بات ہے. اب سنیں ذرا, وہ جو خط و کتابت کورس کرتے ہیں, عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں, عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں, ہماری نہیں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے, اللہ نے کہا پھل نہیں کھانا. شیطان آیا سانپ کی شکل میں, مختصر چل رہا ہوں. سانپ نے بہکایا اماں حوا کو, اماں حوا نے اصرار کیا آدم علیہ السلام پھل کھاؤ. آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. عیسائی کہتے ہیں چونکہ ان تینوں نے گناہ کیا, نافرمانی کی, سانپ نے, اماں حوا نے اور آدم علیہ السلام نے, ان تینوں کو سزا ملی, ان کو زمین پہ اتار دیا گیا. اب آدم کو کیا سزا ملی؟ مرد کو محنت کر کے کھائے. جنت میں بغیر محنت کے کھاتا تھا, اب محنت کر کے کھائے. اور سانپ کو کیا سزا ملی؟ سانپ کو یہ سزا ملی کہ سانپ بغیر پاؤں کے رہے گا. چھوٹی سی چیونٹی کے بھی پاؤں ہوتے ہیں, سانپ کے پاؤں نہیں. اور اچھا, اب یہ سزا مل گئی. اب یہ جو گناہ ہوا تھا یہ نسل در نسل چل پڑا. حابیل قابیل پیدا ہوئے, یہ گناہ ان میں آ گیا. کیونکہ اگر جنت میں ہوتے تو وہاں تو بچے ہونے نہیں تھے, دنیا میں آئے تو بچے ہوئے, تو نسل در نسل یہ گناہ چل پڑا آگے, حتیٰ کہ ساری انسانیت گناہ گار ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ اللہ کو انسانیت پہ ترس آیا. اب اللہ نے گناہ بخشنا تھا. گناہ کیسے بخشتے؟ اس کو کفارہ بناتے جو خود اس گناہ سے پاک ہوتا. اور گناہوں سے پاک کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکوا دیا. کس پر لٹکا دیا؟ سولی پہ. اور وہ جو سارا گناہ تھا عیسائیوں کا جو نسل در نسل چلا رہا تھا, سب کا گناہ معاف ہو گیا. سب کا گناہ کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا. یہ ان کا عقیدہ کفارہ ہے. یہ جو یورپ میں بے حیائی زیادہ ہے اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے. کہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے, اب ہم بخشے بخشائے. اب سنیے, ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آدم علیہ السلام سے گناہ تو ہوا ہی نہیں. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, وہ تو بھول گئے تھے. بھول کے روزے میں کھا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو ہو ہی نہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ ہی نہیں ہوا. جب گناہ نہیں ہوا تو نسل در نسل گناہ کدھر سے آ گیا؟ تو جب گناہ ہی نہیں تھا, اکلوتے بیٹے کو سولی پر لٹکانے کی کیا ضرورت بن گئی؟ بات سمجھ آئی؟ نمبر دو, اب جب گناہ معاف ہو گیا ہے تو کم از کم جو عیسائی ہیں
ان کو بغیر محنت کے روٹی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کیوں بھائی؟ گناہ معاف ہو گیا؟ آپ برطانیہ جا کے دیکھیں، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے کماتے ہیں. تو جب گناہ معاف ہو گیا تو سزا ختم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور یورپ کے اندر سانپ کو لمبے لمبے پاؤں لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے؟ سزا تو معاف ہونی چاہیے نا. گناہ ہوا ہی نہیں. اچھا سوال یہ ہے، کرے کوئی بھرے کوئی. گناہ کس نے کیا اور بھرے عیسیٰ علیہ السلام کیوں؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. اور تیسری بات، تمہاری بائبل کہتی ہے باپ بیٹے کا گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور میں نے کہا تمہاری بائبل کے اندر ہے، ذرا غور سے سنیے گا. میں نے ان عیسائی پادریوں سے کہا، میں نے کہا کہ یہ آیت پڑھو غور سے، بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. آیت یہ تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے آ رہے تھے تو مسیح عیسیٰ علیہ السلام گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا. گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. وہ گرفتار کرنے آ رہے تھے نا سولی پہ چڑھانے، تو عیسیٰ علیہ السلام گھٹنے ٹیک کر کیا کہنے لگے؟ میں بائبل کی آیت سنا رہا ہوں، اے باپ اللہ کو اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. اور پھر کہا جاتا ہے اگلی آیت، اتنے میں مسیح کو آسمان سے فرشتہ تقویت دیتا ہوا دکھائی دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح اسلام کی تعلیم ہے کہ فرشتہ آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمان پہ لے گیا. میں نے کہا یہ تو صحیح اسلام کی تعلیم ہے. وہ ایک پادری ان میں سے کہنے لگا کہنے لگا یہ جو پیالہ مجھ سے ٹال دے، یہ پیالے سے مراد موت کا پیالہ نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا چائے کا پیالہ ہے؟ اس زمانے میں چائے تو ہوتی نہیں. میں نے کہا پیچھے موت کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ مارنے آ رہے ہیں، تو یہاں محاورہ ہے اللہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. وہ جو بڑے پادری بیٹھے تھے اس کو ڈانٹنے لگے چھوٹے پادری کو، تو غلط کہہ رہا ہے، مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اس بائبل سے 50 سے زائد دلائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت آسمانوں پہ ہے. اب دیکھیں آخری بات سمجھیں، عیسائیوں کے جو غلط نظریے تھے میرے رب نے تردید کی. عیسائیوں نے کہا تثلیث کا عقیدہ ہے. قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. ان کے منہ کی باتیں. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ خدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. یہ کفر ہے جو کہہ رہے ہیں. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا کفارہ ہو گیا، دوسروں کی جگہ سولی پہ لٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. عیسائیوں نے کہا بعض فرقوں نے، یہ بعد میں یہودی نے گڑبڑ کی، بعض فرقوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. نہ سولی ہوئے نہ تم قتل کر سکے. موجودہ عیسائیوں کا 100% عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. یہ عقیدہ درست تھا، سابقہ سارے غلط تھے. میرا رب تردید کرتا رہا. یہ عقیدہ درست تھا کہ آسمانوں پہ قرآن نے کہا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یہ تم صحیح کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ سلامت ہیں، آپ دوبارہ تشریف لائیں. تو یہ عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ ہے صلیب مسیح. صلیب ہو گئی بات کہتے ہیں، ہم کہتے نہیں. میرے دلیل سنائیے آپ کو. میرے استاد تھے مولانا امین صفدر رکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت کا ملتان میں
عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا. وہ پادری کہنے لگا کہ صلیب ہوئی ہے. حضرت استاد نے فرمایا نہیں. حضرت فرمانے لگے تمہاری بائبل میں ہے، اگر تمہارے اندر بائبل کی آیت ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو تم پہاڑ سے کہو کہ سرک، وہ سرک جائے گا. تو اگر عام امتی، عام عیسائی رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھ کر پہاڑ ہلا سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں ہلا سکتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اچھا، نمبر 2، استادوں نے ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی. میرے استادوں نے، انہوں نے وہ چپل اتار کے آگے رکھی. حضرت فرمانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تم پہاڑ سے کہو گے سرک تو وہ سرک جائے گا. پہاڑ چھوڑو، تم میری چپل کو حکم کرو یہ سرک ادھر. تمہارے اندر تو رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. آؤ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم اسلام قبول کرو. اور وہ آیت جس کو پڑھ کے پاکستان کے پادری کا بیٹا مسلمان ہوا، سنیے اور اعلان پھر میں کر دوں. کل کا موضوع انتہائی اہم اور حساس ہے عقیدے کے حوالے سے. میرے ساتھ وعدہ کریں 10 بندوں کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ آواز نہیں لگاتے سے 10 بندوں کو لائیں گے جلدی آئیں، لیٹ نہ آئیں، نماز سے متصل آئیں اور دعا کریں سپیکر والا سپیکر جلدی صحیح کر دیں. اور ایک اور اہم گفتگو تاریخ اسلام کی ہے، اور ایک اور اہم موضوع وہ ہمارا اس حوالے سے جو موجودہ دور میں تجدد پسندوں کے افکار ہے. یہ چند مضامین ابھی اہم ترین موضوع میاں بیوی کے حقوق، نکاح، طلاق، خلا، عدت کے مسائل، یہ خواتین سے زیادہ اہم ہے اور اس پر بہت اہم مفصل گفتگو ہونی ہے. تو یہ انشاءاللہ آئندہ دنوں کے مضامین ہیں. اب میں اس آیت کو پہلے مکمل کرتا ہوں. تورات کی آیت ہے، اے موسیٰ میں تجھ جیسا، اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا تیرے ہی بھائیوں، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ وہ آیت ہے جس پہ ہماری اور عیسائیوں کے درمیان بڑے مناظرے ہوتے ہیں. اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا. موسیٰ جیسے نبی کون ہے؟ ہمارا عیسائیوں سے مناظرہ ہوتا ہے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی. ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو بولو. میں نے عیسائیوں سے کہا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد ہیں، ہمارے نبی کے بھی والد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں ہیں، تو بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. تو موسیٰ جیسے نبی کون ہوئے؟ وہ ہمارے نبی. بولو بولو بولو. ہمارے نبی. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح ہوئے، اولاد ہوئی. ہمارے نبی کے بھی نکاح ہوئے، اولاد ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کا تو نکاح نہیں ہوا. اور یاد رکھو ان کا نکاح نہ ہونا ان کی حیات کی دلیل ہے. یہ میں نے موضوع پڑھایا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں سب کے نکاح بھی اولاد بھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی کہاں ہے؟ یہ ابھی ہونی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہونی چاہیے. اور حدیث میں نکاح قوم شعیب علیہ السلام میں ہوگا، 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام محمد ہوگا. ابھی تو نہیں ہے. میں نے عیسائی پادریوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی نہیں، اولاد بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح، ہمارے نبی کے بھی نکاح، موسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد، ہماری نبی کی بھی اولاد. پھر موسیٰ جیسا نبی کون ہوا؟ ہمارے نبی. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو بھی مستقل شریعت ملی،
سبحان اللہ نہیں کہتے؟ ہمارے نبی کو بھی مستقل شریعت بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مستقل شریعت بھی، یہ موضوع گزر چکا ہے. جو نئے ساتھی ہو اس کا بیان سنے، اس میں میں نے تفصیل سے بتایا. موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت، ہمارے نبی کو نئی شریعت. نمبر 5، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. میں نے کہا ہمارے نبی کا کلمہ ہمیشہ ایک رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ایک نہیں رہے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. وہ اسلام کی دعوت دیں گے. میں نے کہا توجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی زیر زمین آرام فرما، ہمارے نبی کی زیر زمین بولو 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 آرام فرما. عیسیٰ علیہ السلام تو زیر زمین آرام نہیں کر رہے، وہ تو آسمانوں پہ. تو پھر موسیٰ جیسے نبی کون ہوئے؟ بولو 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 ہمارے نبی. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بندے پہ بڑا اعتماد تھا، قوم کے حوالے کر کے جاتے تھے. خود کوہ طور میں ہارون علیہ السلام قوم کے پاس، ہمارے نبی فرماتے ہیں کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها. یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں اور درمیان میں مہدی علیہ الرضوان ہے. یہ موضوع پورے گھنٹے کا یہاں تفصیل سے گزر چکا، جو نئے ساتھی سنیں اور عقیدہ مضبوط کریں، یہ ہمارے نیٹ پہ موجود ہے. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو تو کسی پہ اعتماد نہ رہا. این جب ان کو یہودی آئے لٹکانے کے لیے سب بھاگ گئے، کسی پہ اعتماد نہ رہا. وہ تو اللہ نے بچایا فرشتوں کے ذریعے سے. میں نے کہا تورات کی آیت ہے، اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا. میں نے 6-7 دلائل سے ثابت کیا موسیٰ جیسے نبی ہمارے نبی ہیں. تیرے ہی بھائیوں میں بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل، اور بنو اسماعیل میں ایک ہی نبی آئے، اور جو آئے تو سارے نبیوں پہ چھا گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور آگے کیا فرمایا، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. 23 برس قرآن اترا آہستہ آہستہ. باقی سب کتابیں لکھی دکھائی ہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. کلام منہ میں ڈالوں گا، قرآن صرف قرآن، اور وہ وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ وہ آیت ہے جس کو سمجھا ایک پادری، کون معمولی نہیں، پورے پاکستان کا کیتھولک فرقے کا صدر تھا. اس کا بیٹا ایاس پیٹر اس کا نام تھا. اور جب یہ آیت کو سمجھ گیا کہ بائبل میں ایک نبی کا آنے کا ذکر ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، تو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس نے اپنا نام محمد عبداللہ رکھا. آج کا زکوٰۃ کا مضمون پیش رہ گیا اور وقت کافی ہو گیا. تھکاوٹ آپ ساتھیوں پر بھی آ رہی ہے، اس کو اٹھار کرتے ہیں. باقی کے مضامین بھی اہم ہیں، ساتھی ہمت کر کے آئیں گے. باقی کے مضامین ایک تجارت کا اہم مضمون ہے بہت زیادہ. تو سب ساتھی اوروں کو دعوت دے کے لازماً آئیں تاکہ یہ 4-5 دن کا سبق جو رہ گیا ہے وہ اس پہ توجہ کے ساتھ چلا جا سکے. اور جن ساتھیوں نے ابھی تک داخلہ فارم نہیں لیا وہ آج لازمی لے لیں اور وہ واپس کریں. جو لے چکے ہیں ان پور کر کے واپس کریں. اللہ ہم سب کا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك
منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.